السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کی ایک اور کلاس، ما قبل کلاس کے اندر توحید ربوبیت، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ آج کے درس میں کلاس میں توحید الوہیت، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ توحید الوہیت کہتے کسے ہیں؟ بات اگر توحید الوہیت کی کہا جائے تو اس کی تعریف کو اگر آپ دیکھیں کہ امام صنعانی رحمہ اللہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تطہیر الاعتقاد، اس کے اندر، اور امام ابن باز نے اسی تعریف کو اپنی کتاب، یعنی ان کے جو فتاوے ہیں اس کے اندر اسی تعریف کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ افراد اللہ عز وجل بالعبادت فی جمیع انواعها، کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، چاہے وہ انسان ہاتھ و پیر سے کرے یا اپنے دل سے کرے یا زبان سے کرے، تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، عبادت کی ہر قسم میں اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو عبادت کا حقدار سمجھنا اور اسی اکیلے کی عبادت کرنا، اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگوں غور سے سنو، تمہارا پروردگار، تمہارا رب اکیلا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اس بات کو جان لو کہ وہ اکیلا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا کہ وقال اللہ، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم دو دو خداؤں کو نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ تمہارا اکیلا خدا ہے، وہ اکیلا تمہارا پروردگار، وہ خالق اور مالک مدبر متصرف، وہ اکیلا ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، لہذا تم اسی سے ڈرا کرو۔ کہیں سورہ لقمان کی آیت کریمہ میں اللہ نے یوں کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، کہ وہ جو اللہ ہے وہ حق ہے، وہ اکیلا ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن غیروں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب باطل ہیں۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ توحید الوہیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ توحید الوہیت کا ایک دوسرا نام توحید العبادہ ہے، یعنی عبادت کی توحید ہے۔ یہ دو اعتبار سے ہے۔ پہلا یہ کہ اس کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی، اس لیے اس کو توحید الالوہیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کی اضافت مخلوق کی طرف کی گئی ہے، اس لیے اس کو توحید العبادہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم عبادت صرف اللہ کی کریں گے تو یہ توحید الالوہیہ ہے، اور بندے جو عبادت کرنے والے جو مخلوق ہیں وہ عبادت میں صرف تنہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانیں گے، اس لیے توحید العبادہ ہے۔ لہذا عبادت کا حقدار اکیلا اللہ ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی عبادت کے اندر جسے انسان عبادت سمجھتا ہے، اگر یہ دو چیزیں نہ پائی جائیں تو اس کی عبادت اللہ تک نہیں پہنچے گی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ پہلے کہ اس عبادت میں انسان مخلص ہو، وہ عبادت صرف اللہ کے خاطر کرے، اس میں کسی غیر کو شریک نہ کرے، اور دوسرا اس عبادت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں مگر طریقہ اپنا ایجاد کر لیں، اس کو شریعت اسلامیہ بدعت کہتی ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا وہ شرک ہو جائے گا، اگر نبی کی متابعت نہیں ہوگی تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ لہذا ہر عبادت میں اخلاص کا ہونا تاکہ وہ شرک سے بچ جائے، اور نبی کی متابعت کا ہونا تاکہ وہ عمل بدعت سے ہو جائے، یہ ہونا یہ عبادت کی شرطیں ہیں۔ محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ، ان کے فتاوے ہیں فتاوی الرسائل، محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ، اس کے اندر یہ بات منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ عبادتوں میں سب سے پہلے جو عبادتوں کے اندر واجب ہے وہ اخلاص ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں، اگر اس عبادت کے اندر مخلص نہیں ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ عمل برباد ہو جائے گا،
اور دوسری بات ہے کہ عبادت کتنی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ہر عبادت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہو، آپ نے جیسا کیا ویسا ہو تو حقیقت میں وہی عمل ہوگا، ورنہ انسان شرک میں پڑ جائے گا اگر وہ اخلاص کو چھوڑ دے، اور بدعتوں میں گر جائے گا اگر وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے۔ بلکہ ابن عثیمین رحم اللہ کہا کرتے کہ کوئی بھی عمل صالح ہو نہیں سکتا، کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہ دونوں چیزیں پائی نہ جائیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کا حکم دیا۔ عمل صالح ہے کیا؟ عمل صالح وہی ہے جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو اخلاص ہو اور دوسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ حدیث قدسی کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں شرک سے اور شرک کرنے والوں سے بے نیاز ہوں، لہذا جس نے میری عبادت میں کسی غیر کو شریک کیا تو اس آدمی سے، اس کی عبادت سے میں بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ یہاں آپ دیکھیں اخلاص کو ٹارگٹ کیا گیا کہ اگر انسان عمل میں مخلص نہ ہو تو اس کی عبادت برباد ہے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ انسان اگر کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہ ہو، جس پر ہمارا طریقہ موجود نہ ہو، تو ایسا عمل مردود ہے، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ کیا ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ انہی دو چیزوں کو لازم کرتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تو آپ کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد یہ اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں، تو آپ کی اتباع لازم ہوگی۔ ورنہ اگر کوئی آدمی مخلص نہیں ہے تو اس کا کلمہ بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی کی اتباع نہ کرے تو وہاں پر بھی اس کا کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص کا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی اتباع کرنا، حقیقت میں یہی لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم ہے۔ اب یہ جو توحید الوہیت ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس کا دوسرا نام توحید العبادہ بھی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو توحید العمل کہا، بعض لوگوں نے اس کو توحید القصد کہا، بعض لوگوں نے اس کو توحید الارادہ والطلب کہا۔ یہ جتنے بھی نام توحید الوہیت کے بتائے جاتے ہیں، یہ سارے نام حقیقت میں ہماری قصد کو، ہماری عبادت کو، ہمارے عمل کو، ہماری نیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ انسان عبادت کے مسئلے میں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو کر رہ جائے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب آپ اگر دیکھیں گے، کتاب التوحید، اس کی شرح میں، اس کی شرح تیسیر العزیز الحمید معروف شروح کے اندر ہے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبداللہ آل الشیخ نے بہترین باتیں کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جو حکم دیا ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر ہے، یعنی انسان عمل کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ جہاں اخلاص ہٹ گیا تو سمجھ لیے وہ عبادت ہوگا ہی نہیں۔ اللہ نے اس کا حکم ہی نہیں دیا ہے، اور اللہ نے جس عبادت کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے ہم اس کی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو سکتی ہے؟ لہذا محبت ہو، خوف ہو، امید ہو، اللہ سے توکل ہو، اللہ سے رغبت رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اسی عقیلے سے دعائیں کرنا، یہ تمام عبادتیں جو ظاہر ہیں جو باطن ہیں، اس میں اکیلے اللہ کی عبادت ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی مقرب فرشتہ ہو، کوئی نبی مرسل ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، اگر آدمی کسی بزرگ سے بزرگ آدمی کو اللہ کی عبادت میں شریک کرے گا، محبت میں شریک کرے، خوف میں شریک کرے، امید میں، توکل میں، یا اسی طرح دعا میں شریک کرے، وہ آدمی مشرک قرار پائے گا۔ اور توحید العبادہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی عبادتوں کا منبع اور مرکز صرف اللہ کی رضامندی رکھے۔ محمود شکری علوسی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید ربوبیت کو مشرکین مکہ مانتے تھے۔ اب رہا مسئلہ توحید الوہیت میں ان کے پاس مسائل تھے، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو رب مانتا ہے اور اللہ کو خالق، مالک، مدبر، متصرف مانتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ دعا میں کرے، توکل میں کرے، نظر میں کرے، قربانی میں کرے، ایسا آدمی مشرکین مکہ کے صف میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا، کیونکہ صرف اللہ کو خالق مالک ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر عبادتوں کو اللہ کے لیے صرف کرنا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
مشرکین مکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ مشرکین مکہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ رحم فرمائے، آج ہماری امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ یہ اولیاء کو نبیوں کے برابر قرار دیتے ہیں، بسا اوقات اپنے اولیاء کو صحابہ سے بڑا درجہ دیتے ہیں، بسا اوقات بعض صحابہ کو یہ نبی سے بڑا مقام درجہ دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو یہ اللہ سے بھی بڑا بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کسی نے کسی ولی کو، کسی بزرگ کو صحابہ سے بہتر سمجھا، کسی صحابی کو اللہ کے نبی سے بہتر سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بہتر سمجھا، ہر حال میں وہ آدمی شرک کے گڑھے میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون سيقولون للہ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے یہ تو بتاؤ کہ زمین کا مالک کون ہے، زمین کے اندر ہونے والی چیزوں کا مالک کون ہے، تو یہ مشرکین مکہ کہیں گے کہ وہ اکیلا اللہ ہے۔ مشرکین مکہ اس کو مانتے تھے، اور آج ہمارے مسلمانوں کا بڑا طبقہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کائنات کے اندر تدبیر کہتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں۔ محمد عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ یہ آسمان کو لے آتے ہیں، جاتے ہیں، حاجت رواں ہیں، یہ مشکل کشا ہے۔ جگہ جگہ ہمارے اس ملک عزیز میں جو درگاہوں کا جال بچھا ہے، حقیقت میں ان درگاہوں پر لوگ جا کر نظر مانتے ہیں، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، اپنے متھے کو ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، وہاں جا کر یہ لوگ اپنی منتوں کو رکھتے ہیں اور اسی طرح قربانی کرتے ہیں، وہاں دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے، جبکہ زمین کے اندر بادشاہت اللہ کی ہے، زمین میں خیر اور شر کا مالک صرف اللہ ہے، اور اس بات کو مشرکین مکہ بھی مانا کرتے تھے۔ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین میں رزق کا مالک کون ہے، آپ پوچھئے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے، مردے کو زندے سے، زندے سے مردے کو، اور کائنات کو چلانے والا کون ہے۔ یہ مشرکین مکہ تک جواب دیں گے کہ اللہ ہی اکیلا ہے تو ساری چیزوں کو چلاتا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے جب اللہ کو اللہ مانتے ہو تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ آج ہماری امت کا ایک بڑا طبقہ سمجھتا ہے کہ صوفیہ حضرات کے پاس جائیں، قطب اور ابدال کے بارے میں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ستارے کی گردش سے زمین کے اندر اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، جو آدمی رزق کے مسئلے میں، اولاد کے مسئلے میں کسی غیر اللہ کو حقدار سمجھے، خیر اور شر کے مسئلے میں کسی غیر اللہ کو حقدار سمجھے، یہ سمجھے کہ کوئی غیر اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتہ کیوں نہ ہو، چاہے کتنے بڑے ولی کیوں نہ ہو، وہ ہماری زندگی میں اثر رکھتے ہیں، اور وہ آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، تو حقیقت میں یہ توحید الوہیت کے اندر شرک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شرک کو اور شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ بات اگر توحید الوہیت کے مقام و مرتبے کو دیکھیں، یاد رکھیے اگر کوئی آدمی توحید الوہیت میں کمزور ہے، اس آدمی کا کلمہ ہی صحیح نہیں ہے، اس آدمی کا اسلام ہی برباد ہے۔ اگر کوئی آدمی توحید الوہیت کے اندر کمزور ہے، توحید الوہیت ہے کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، یہی توحید الوہیت ہے۔ اس لیے ابو الحارث السائغ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتاب السنہ ہے، تو اس سنہ کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کیا وہ مومن ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ تو ایمان کی شروعات ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا، امام احمد کے فرزند ابو عبداللہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ مومن ہے؟ کہتے نہیں، یہ تو ایمان کی شروعات ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرائض پر عمل کرے، پھر اس کے بعد وہ نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے استطاعت دی تو حج کرے، یعنی اسلام کی بنیاد پر جب وہ عمل کرے، یہ ایمان کی شروعات ہے۔ لہذا صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوتا، بلکہ ایمان لانے کے لیے اس آدمی کے دل میں ایمان کا داخل ہونا ضروری ہے، اس کے دل میں اللہ پر توکل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ امام عینی رحم اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اہل کتاب کی طرف بھیجا، یہ اہل کتاب کون تھے؟ یہ اللہ کو مانتے تھے، انبیاء کو مانتے تھے، اور ان کے پاس ایمان موجود تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب والے اہل کتاب کا سب سے پہلے انہیں کس بات کی دعوت دینے کا حکم دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید الوہیت کی دعوت دینے کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اگر وہ اللہ کو مان لے، صرف اس اکیلے کی عبادت کرنے لگ جائیں، مجھے نبی مان لے، تب بتانا کہ اللہ نے نماز کو ان پر فرض کیا۔ گویا کوئی آدمی اگر اللہ کی عبادت ہی میں کمزور ہے، عبادت میں ہی اس کے پاس مسائل ہیں، عبادت ہی میں شرک کرتا ہے، توحید الوہیت میں مشرک ہے، تو ایسے آدمی کی نماز، اس کے روزے، اس کی قربانیاں، اس کا پیسہ خرچ کر کے حج پہ جانا، یہ سب کا سب بیکار ہے، کیونکہ اس آدمی نے اسلام کی سیڑھی میں قدم ہی نہیں رکھا، اس کی سیڑھی میں ہی گڑبڑی ہے، وہ آدمی اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے ایمان کو غارت کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تھا تو بتایا تھا کہ جا کر انہیں بتانا کہ عیسیٰ بن مریم یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ بن مریم یہ اللہ کے بیٹے نہیں، یہ اس کے بندے تھے، ایک بزرگ رسول تھے، اور یہ بھی بتانا کہ یہودیوں کے نزدیک عزیر کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مانا جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس قسم کے تمام الزامات سے پاک ہیں۔ آپ انہیں بتائیے یہ اللہ کے بندے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے، تو جب یہ باتیں وہ مان لیں تب آپ انہیں نماز کا حکم دیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے کہ تمام سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے دعوت اگر کسی چیز کی دی جانی چاہیے، وہ اسی ان دو کلموں کی دعوت دینی چاہیے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ جو بھی عبادت کرے صرف اللہ کے لیے کرے تاکہ آپ شرک سے بچ جائیں، اور شہادت ان محمد رسول اللہ، کہ جو بھی آپ عمل کریں وہ نبی کے طریقے پر کریں، لہذا سب سے پہلے دعوت کا منبع اور مرکز یہی کلمہ ہونا چاہیے، اور دعوت کی شروعات اسی سے ہونی چاہیے۔ امام ابن باز رحم اللہ کہا کرتے ہیں کہ انبیاء کی دعوت کا مقصد بھی یہی تھا کہ انبیاء کیا دعوت لے کر آئے تھے، یہی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، یہ جو اخلاص اور نبی کی مطاعت ہے، سب انبیاء نے بنیادی طور پر اسی کی دعوت دی۔ پہلے نبی، پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لیجئے، اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام انبیاء نے ایک اللہ کی دعوت دی تو شرک سے روکا، نبی کی اتباع کا حکم دیا اور اپنی اتباع کا حکم دیا، اور اس کو اول الواجبات میں سے قرار دیا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندوں پر سب سے پہلا یہ واجب ہے، یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے پہلے عبادت جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ عبادت کیا ہے، وہ توحید الوہیت کا حکم ہے، وہ توحید الوہیت کا حکم ہے کہ ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرو اور آپ کی اتباع کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا انک تأتی قوم اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ سب سے پہلا واجب ہے کہ کلمے کی دعوت دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرا جائے، یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری بات، اگر آپ توحید الوہیت کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیے کہ اسی توحید الوہیت کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا، اللہ کی عبادت کرنا۔ توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس میں انسان مخلص ہو، نبی کی اتباع کی جائے، اس مقصد کی خاطر تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہماری عبادت کا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں جنوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے الا ليقروا بالعبودیۃ طوعا وکرہا، کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کو ہم مانیں، چاہے اس کو ہم پسند کریں یا ناپسند کریں، ہر حال میں ہم کو عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ ابو العالیہ رحم اللہ کہا کرتے اسس الدین علی الاخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ، کہ دین اسلام کی جو اصل بنیاد ہے جس کے اوپر سارا اسلام کھڑا ہے یا ساری اسلام کی تعلیمات کھڑی ہے، وہ اسی پر ہے، کس پر؟ اخلاص پر ہے۔ ابن عطیہ رحم اللہ نے اس آیت کے بارے میں کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہتے اے لآمرهم بالعبادہ واوجبهم علیہم فعبر عن ذلك بثمرۃ الامر ومقتضاه، کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس مقصد کے خاطر ہمیں پیدا کیا وہ اس کی عبادت ہے، اس کو واجب قرار دیا گیا۔ محترم حاضرین، تو ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ عبادت جو اکیلی اللہ کی کرنی چاہیے، اس کے خاطر ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد ہی کو پورا نہ کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے اپنا متھا ٹیکے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرے اور یہ کہے کہ جو قبر والے ہیں ہم ان کو خدا نہیں مانتے ہیں، آپ انہیں خدا مانیں یا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ذرہ بھی
آپ نے کسی غیر اللہ کے لیے صرف کیا، کسی غیر اللہ کو اس کا حق سمجھا، چاہے وہ دعا کے حوالے سے ہو، نظر و نیاز کے حوالے سے ہو، قربانی کے حوالے سے ہو، دل کی تمناؤں کو پیش کرنے، مشکل کشا سمجھنے کے حوالے سے ہو، ایسا آدمی دین حنیفیت سے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے خارج ہے۔ اسی توحید الوہیت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے اسی توحید الوہیت کو سمجھانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی اور سارے انسانوں کو اسی کی طرف دعوت دی گئی۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہ ہم نے انسانوں جنوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے بلکہ ہم تم کو کھلانے والے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ ہی رزاق ہے، اللہ طاقتوں والا، اللہ بڑا مضبوط ہے۔ کہیں اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے اس سے پہلے جس بھی امت میں رسول بھیجا اس رسول کی دعوت ایک ہی تھی کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، طاغوت یعنی شیطان سے بچا جائے، اس کی پرستش سے بچا جائے۔ تو بہرحال آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کی خاطر نہیں پیدا کیا، بے مقصد اللہ نے میں پیدا کیا، کیونکہ اس مقصد کو پورا کر ہی نہیں رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم کو ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ دنیا میں جو چاہے کرے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، جو عبادتیں ہم نے کرنے کا حکم دیا ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے نہیں بچتا ہے، یاد رکھنا ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا اور ہم طاقت کے اعتبار سے، حساب لینے کے اعتبار سے سب کے لیے کافی ہیں۔ بات اگر کی جائے توحید الوہیت کی، توحید الوہیت ہی ہے جس کی طرف تمام رسولوں نے دعوت دی، تمام رسولوں نے اسی کی طرف بلایا، اور تمام رسولوں کا پیغام بھی ایک تھا ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تمام رسولوں کا پیغام کیا تھا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی اپنے اس مقصد کو نہ سمجھے، جس مقصد کے خاطر اللہ نے رسولوں کو بھیجا، جس مقصد کے خاطر اللہ نے کتابوں کو نازل کیا، اور اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو بہانے بنا کر شرک کرتا رہے، حقیقت میں ایسا آدمی اپنی توحید کو، اپنی اسلام کو برباد کرتا ہے، اور جو آدمی شرک کرے اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں کیسا بھی گناہ کر دوں اللہ معاف کرے گا، نہیں، اگر انسان شرک کر لے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ توحید الوہیت کی بات کی جائے، اگر کوئی آدمی توحید ربوبیت کو ماننے کے بعد توحید الوہیت کو مانتا ہے تو توحید الوہیت یہ توحید اسماء و صفات کو لازم ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ توحید ربوبیت کو مانے، اللہ تعالیٰ کو رب، خالق، مالک، مدبر، متصرف مانے، اس کے بعد توحید الوہیت یعنی ہر عبادت صرف اللہ کے لیے اور نبی کے طریقے پر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید اسماء و صفات کو نہ مانے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بلکہ جب آپ نے اللہ کو رب مانا تو اللہ کے ناموں کو بھی ماننا ضروری ہے، اللہ کے صفات کو ماننا ضروری ہے، اس کی صلاحیتوں کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق، مالک، مدبر، متصرف ہے تو اس کے اسماء بھی ہیں، اس کے صفات بھی ہیں جو حقیقت میں اللہ کے اکیلے خالق، مالک اور مدبر ہونے پر دلالت کرتے ہیں، لہذا توحید کا حصہ ہے کہ انسان اس کو بھی مانے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لیا کافی ہے، کہ اللہ کے ناموں کو یاد رکھنا، کہ اللہ کے ناموں پر غور کرنا، اللہ کے ناموں کا جو تقاضا ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس آدمی کا کلمہ ہی مکمل نہیں ہوگا، اس آدمی کی توحید ہی مکمل نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہ جانے، نہ اس کے معنی کو سمجھے، نہ اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ ہر آدمی کی بنیادی ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ کہ وہ اپنے رب کو جانے، رب کو کیا پسند ہے اس کو جانے۔ بات اگر توحید الوہیت کی جائے، یہ توحید الوہیت ہی ہے جو ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے اور جہنم سے بچا سکتی ہے، کیونکہ توحید ربوبیت کو ماننے کے بعد بھی مشرکین مکہ جہنم میں جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو توحید الوہیت یہ فیصلہ کرتی ہے
توحید الوہیت یہ فیصلہ کرے گی کہ اگر جس آدمی کی زندگی میں توحید ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس آدمی کی زندگی میں توحید الوہیت نہیں ہے وہ آدمی جہنم کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے معاذ کیا تم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے۔ تو آپ نے کہا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرے، یہ ہر بندے کا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر پوچھا یہ بتاؤ حل تدری ما حق العبادی علی اللہ، کہ یہ تو بتاؤ کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے جب وہ اس کام کو کریں گے؟ تو کہا اگر بندے اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ شرک نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جنت میں داخل کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کی دن رسوا نہ کرے۔ تو یہ حدیث مبارکہ صاف طور پر بتاتی ہے کہ صرف توحید ربوبیت کو ماننا اور توحید الوہیت میں شرک کرنا یہ انسان کو قیامت کے دن رسوائی کا باعث بنا دے گا۔ قیامت کے دن رسوائی سے کون بچے گا؟ جو صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرے گا، اور اکیلے اللہ کی عبادت ہی یہ انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے، جنت میں داخل کر سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے من مات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی، اللہ کے نبی نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو آدمی مر جائے اللہ کے ساتھ اس نے کوئی شرک نہیں کیا ایسا آدمی جنت میں جائے گا، اور جو آدمی مر جائے اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا ایسا آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ 70,000 لوگ اس امت محمدیہ کے اندر ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون ہوں گے؟ سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب و کتاب اللہ کرے گا، یہ توحید الوہیت کے پکے ہوں گے۔ کیسے پکے ہوں گے؟ کہ وہ کبھی رقیہ نہیں کرتے تھے، وہ کبھی فال بازی نہیں کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی ذات کو، اپنے ایمان کو شرک کے ادنا شائبے سے بچا کر رکھا تھا، اور کامل توکل، کامل اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھا تھا۔ سلیمان بن عبداللہ آل الشیخ رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں جیسے اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر شرکوں کو داخل نہیں کیا، ایسے ہی لوگ کیا ہے؟ امن پانے والے ہیں، ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ توحید کی فضیلت بتاتی ہے یہ آیت کریمہ۔ سلیمان بن عبداللہ آل الشیخ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ توحید کی فضیلت کو بتاتی ہے کہ توحید انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، لہذا قیامت کے دن امن تام یا ہدایت مکمل کس کو ملے گی؟ جنت میں بغیر عذاب کے کون داخل ہوگا؟ اگرچہ وہ گناہ لے کر بھی آئے، توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو معاف کرے گا، اور صغائر کو بغیر توبہ کے معاف کرے گا۔ یہ سب کس کے ساتھ اللہ کرے گا؟ اس آدمی کے ساتھ جس نے ظلم نہیں کیا، اور ظلم کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ ظلم کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو کل ملا کر بات یہی ہے کہ توحید الوہیت کی کمزوری انسان کی ساری زندگی کے اعمال کو برباد کر دے گی، اور کتنا ہی وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو، صرف شرک کی بنیاد پر نہ اسے قیامت کے دن امن مل سکتا ہے، نہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اسے عذابوں سے بچائے۔ محترم حاضرین، ابن باز رحم اللہ کہا کرتے کہ اگر آدمی توحید پر مر جائے، اس نے شرک نہیں کیا ہے، وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ اس نے زنا کیوں نہ کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کیوں نہ کی ہو۔ پھر پوچھا گیا اگر وہ آدمی والدین کا نافرمان تھا، اگر وہ آدمی سود خور تھا، جھوٹی گواہی دیتا تھا، اگر ایسے کام کرتا تھا، تو ابن باز رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ اگر اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے، ماں باپ کا نافرمان، سود خور، جھوٹی گواہی دینے والا، چور ہے، زانی ہے، مگر وہ توحید پرست تھا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو اس کا مسئلہ اللہ کے ماتحت ہوگا۔ اللہ چاہے تو اسے معاف کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کے بقدر اسے عذاب دے۔ اگر وہ آدمی توبہ کر کے مرا ہے تو ضرور بے ضرور اس کی توحید کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر وہ جنت میں جائے گا، ہمیشہ ایسا آدمی جہنم میں نہیں رہ سکتا، اللہ اس کے گناہوں کو پاک کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ توحید، خصوصی طور پر توحید الوہیت، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی گنہگار ہے، کوئی گناہ سے پاک نہیں ہے، مگر جتنی مضبوط اس کی توحید ہوگی، یہ ہماری مضبوط و توحید یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اگر انسان اس پر توبہ کرتا ہے، اللہ سے لجوء اور امید رکھتا ہے، تو یہ حقیقت میں اس کے لیے بڑی فضل کی بات ہے۔
توحید حقیقت میں یہ ہماری زندگی کا ایسا حصہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر توحید مکمل نہیں ہے، یہ نمازیں انسان کو اللہ کے پاس پاک نہیں کر سکتی، یہ زکوٰۃ اللہ کے پاس ہمیں بچا نہیں سکتا، یہ حج جس کے لیے انسان لاکھوں کا خرچ کرتا ہے، یہ حج بھی اللہ کے پاس اسے معفو نہیں کرا سکتا جب تک کہ وہ آدمی توحید کے اندر مکمل نہ ہو جائے۔ ابن عثیمین رحم اللہ کہتے ہیں کہ شرک سے انسان کو جو پاک ہونا چاہیے وہ تین چیزیں اس کے اندر ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی توحید کو مکمل کرنا چاہتا ہے، توحید کو بہتر بنانا چاہتا ہے، شرک سے بچنا چاہتا ہے، تو تین چیزوں کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس آدمی کے پاس علم ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ اس علم کی بنیاد و توحید کو جان لے، سمجھ لے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو سب سے پہلے علم ہونا۔ دوسرا اس کا عقیدے کا صحیح ہونا۔ جب اس آدمی کو پتا چل جائے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، تو وہ آدمی اس علم کی بنیاد پر اپنے دل کے اندر اعتقاد کر لے اور شرک سے اپنے آپ کو نکال دے، اپنے دل سے کفر کی گندگی کو، شرک کی گندگی کو نکال دے اور تمام عقیدے کو صرف اللہ کی طرف، جسے ہم توحید خالص کہتے ہیں، اس کی طرف لے آئے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، مشرکین مکہ کہا کرتے کہ اتنے سارے خداؤں کو ملا کر صرف ایک خدا کر دیں، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ لہذا انسان اپنے دل میں اس بات کا کلی طور پر اعتقاد کر لے علم کے بعد کہ اللہ ہی ہماری عبادتوں کا حقدار ہے، تو تیسری چیز اس پر لازم ہوتی ہے کہ اب اس پر عمل کر کے دکھائے۔ صرف علم کا آ جانا اور دل میں عقیدے کا رکھنا یہ کافی نہیں ہے۔ علم آیا، اس کا عقیدہ مضبوط ہوا، اللہ کی ذات پر اس نے عقیدہ رکھا، تیسری چیز انقیاد ہے، اب وہ عمل کرے، اپنی توحید کو مکمل کرے، اپنے زندگی میں نافذ کرے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ تکبر کرتے تھے، وہ قبول نہیں کرتے تھے، وہ عمل نہیں کرتے تھے اور کہتے کیا اس پاگل شاعر کے لیے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ تو لہذا مشرکین مکہ نے سمجھا، جانا، لیکن جب عمل کی آئی تو اس کام کو انجام نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، جہنم ان کا ٹھکانہ بن گیا۔ تو لہذا یہ تین چیزوں کا ہونا، ایک تو انسان کا علم حاصل کرنا، دوسرا عقیدے کا صحیح ہونا، اور تیسرا اسی عقیدے اور علم پر عمل کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے اس آدمی کی توحید مکمل ہو سکتی ہے اور ایسا آدمی شرک سے بچ سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ توحید الوہیت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ بات کی جائے توحید الوہیت کی دلیلیں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری دلیلیں قرآن کے اندر پیش کی ہیں، جو دلیلیں ہمیں بتاتی ہیں کہ عبادت کا حقدار اکیلا اللہ کیوں ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کن کن صلاحیتوں کا مالک ہے، پوچھا گیا یہ بتاؤ کیا ان صلاحیتوں کا مالک کوئی غیر ہے؟ جب نہیں ہے تو عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اللہ نے ان معبودان باطلہ کا نام لے کر ان کی برائیوں کا تذکرہ کیا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنی کمیاں ان کے پاس ہیں، کیا یہ عبادت کے حقدار ہیں؟ تو دونوں طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید الوہیت کی دلیلیں پیش کی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اقرار کرایا کہ جب اللہ کو تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق ہے، مالک کا مدبر متصرف ہے، تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ سوال اٹھایا۔ کہیں یہ طور پر بتا دیا کہ عبادت کے حقدار وہ ہے نہیں، ایک مکھی آ کر ان کے سامنے سے ان کی غذا اٹھا کر لے جائے اسے روک نہیں سکتے، اتنے کمزور ہیں، وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کہیں اللہ تعالیٰ نے شرک سے نفرت دلائی، اللہ نے شرک سے نفرت دلائی، اور قرآن میں صاف کہا کہ شرک کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، شرک کی کوئی دلیل زمین آسمان میں ہے ہی موجود نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بتا دی گئی کہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین میں فیصلے صرف اللہ کے ہوتے ہیں، لہذا فیصلے جب اللہ کے ہیں تو عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک اللہ کے اکیلے اس کی عبادت کا حکم دیا ہے، وہ بھی چیز ہمیں بتاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے سبق میں توحید الوہیت کے مقام و مرتبے کو جس طرح بتایا گیا، توحید الوہیت کا ایک اہم حصہ جسے شہادتین کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جو توحید الوہیت کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے اس کلمے کی اہمیت کیا ہے،
اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ کلمہ ہماری زندگی میں کتنی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کے مرتبے کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہے، ایک لمبی بحث ہوگی انشاءاللہ تعالی، ان تمام نقاط پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید الوہیت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس توحید الوہیت کے مقام کو سمجھ کر زندگی میں خالص طور پر توحید الوہیت کو نافذ کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جیسے کہ ابن عثیمین رحم اللہ نے کہا کہ پہلے اس کا معنی جاننا، اس کے بعد اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا اور اسی توحید پر عمل کرنا، اصل میں یہی توحید ہے اور یہی چیز ہمیں شرک سے بچا کر رکھتی ہے۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ رقیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا دو سوال تھے، ایک حج کے تعلق سے تھا، یہ کہ طواف وداع اگر پہلے ہی کر لیے، 5 دن ابھی مقام ہے مکہ میں، تو کیا دوبارہ طواف وداع کرنا ہے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ جیسا ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو جب قرآن کا پڑھنا ہی تو اللہ کی پہچان ہے نا شیخ، تو بار بار ہم قرآن پڑھ رہے، اس کا ذکر کر رہے، اور دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی مولانا کے پاس جاتے دعا دم کرانے کے لیے، تو کیا یہ بھی شرک میں شامل ہوتا؟ چلیے، آپ نے 3 تقریباً سوالات پوچھے ہیں۔ پہلی بات جو طواف وداع کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ طواف وداع کرنا یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے طواف وداع 5 دن پہلے کر لیا تو کیا دوبارہ کرنا ہوگا؟ جی ہاں، اگر آپ نے طواف وداع کر لیا ہے لیکن اس کے بعد میں مکہ مکرمہ میں مزید قیام آپ نے کیا، خاص طور پر کئی دن، جیسے آپ نے 5 دن کا ذکر کیا، تو روانگی کے وقت دوبارہ طواف وداع کرنا ہوگا، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لا ينفرن احدکم، کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی مکہ سے روانہ نہ ہو مگر آخری معاملہ طواف وداع اس کا ہونا چاہیے، کیونکہ طواف وداع کا مقصد یہ مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے بیت اللہ سے آخری ملاقات کرنا ہے، اس لیے اس کو طواف وداع یعنی الوداعی طواف کہا جاتا ہے۔ اب الوداعی طواف آپ وقت سے پہلے کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کر لیا ہے تب بھی آخر میں دوبارہ کرنا ہوگا۔ ابن باز ہے، ابن عثیمین ہے، جمہور فقہا کے بھی یہی مفہوم ہے کہ طواف وداع سفر کی واپسی کے قریب ہونا چاہیے، نہ کہ پہلے ہونا چاہیے۔ تو اب ایک دوسری رات بات آپ نے، جی، مطلب اب 6 تاریخ کو جانا ہے تو 5 تاریخ کو کر سکتے طواف وداع، پھر ہوٹل میں؟ آخر وقت میں کرنا، جی ہاں، اگر جی ہاں جیسے آپ نے کہا 1 دن پہلے کر لیے، کیونکہ آخری وقت میں شاید ہو سکتا ہے نہ رکیں، کوئی مسئلہ نہیں، جی جی تھوڑا وقت پہلے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ طواف ادا کر کے 2 دن 3 دن رک گئے ہیں، جیسے آپ نے کہا 5 دن رک گئے ہیں، وہ غیر درست ہے، دوبارہ کرنا پڑے گا پھر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے پوچھی کہ قرآن پڑھنا ہی اللہ کی پہچان ہے، پھر بار بار ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کا سوال تھا۔ دیکھیے، قرآن کریم یقیناً اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن قرآن خود بھی یہ ذکر الہی کا حکم دیتا ہے کہ اللہ قرآن میں نہیں کہتا فذکرونی اذکرکم، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اس لیے قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، الحمدللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا جسے تحلیل کہا جاتا ہے، اللہ اکبر پڑھنا یہ بھی ذکر ہے۔ قرآن انسان کو اللہ کی معرفت دیتا ہے، اور ذکر اس کی معرفت میں اس کی معرفت کو زندہ رکھتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے، لہذا دونوں چیزیں ضروری ہیں، قرآن پڑھنا جس قرآن کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو، پھر اس اللہ کو یاد کرنا، اب وہ یاد کرنا قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ دوسری چیز بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے پوچھی کہ جب کسی مولانا کے پاس جا کر دعا یا دم کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے۔ دیکھیے، دعا کرانا، دم کرانا یہ غلط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب انسان دم کرائے تو اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، کرنے والے کا اور جس پر دم کیا جا رہا ہے دونوں کا۔ اب دم کرنے والے کا عقیدہ کیا ہو کہ میں دم کر رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ایک حالت سے دوسری حالت اور شفا کا ملنا سب اللہ کے ہاتھ میں، میرے پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ رقیہ کرنے والے کا عقیدہ ہو۔ اب جس آدمی پر رقیہ کیا جا رہا ہے اس کا کیا عقیدہ ہو، وہ بھی یہ مانے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اگر مجھے شفا ملے گی اللہ کی وجہ سے، کسی کے پڑھنے کی وجہ سے نہیں، تو عقیدہ درست ہے تو رقیہ کرا سکتے ہیں، اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے، لیکن توکل مکمل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ سعد اتار۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, अगर हम सफर में जा रहे हैं तो कितने दिन तक नमाज को कज़ा करना है? जी देखिए, बात अगर आपने जैसे की कि अगर हम सफर में जा रहे हैं तो कितने दिन आखिरकार कजा करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के सफर में थे, ठीक है, हज के सफर में थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लंबी कजा की थी। बात अगर नमाज कजा की, आप कसर की पूछ रहे हैं ना, नमाज अगर कसर की बात की जाए तो आप कजा नमाज पूछ रहे हैं, कसर के बारे में पूछ रहे हैं? जी शेख, कसर पूछ रहा हूँ। कसर, ठीक है। देखिए, बात अगर नमाज कसर की जाए, अगर इंसान 70 से 80 किलोमीटर, 75 से 85 80 किलोमीटर तक अगर दूर जाता है और उसका इरादा सफर ही है, ना कि घूमना फिरना, सफर ही इरादा है, तो जोहर 4 रकात 2 रकात पड़ेगा, असर 4 रकात 2 रकात पड़ेगा, ईशा 4 रकात 2 रकात पड़ेगा, बकिया फजर और मगरिब उतना ही पड़ेगा। ठीक है, फजर 2 रकात वही पड़ेगा, मगरिब भी 3 रकात। वितर के बारे में उलमा ने तफसील जिक्र किया है। बहरहाल कितने दिन तक कसर करेंगे, आप अहनाफ के फिक्र के अंदर देखें तो वो लोग कहते हैं 15 दिन। 15 दिन, 15 दिन तक आप कसर कर सकते हैं। और बाज उलमा ने कहा कि 14 दिन कर सकते हैं। अगर नमाज इंसान सफर में ही रहता है तो 14-15 दिन तक का इम्कान है, उससे ज्यादा कसर नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर जो कसर किया था उसकी तादाद भी तय है, तो उसी बुनियाद पर उलमा कहते हैं कि 14 दिन, 15 दिन, उससे ज्यादा इंसान को कसर नहीं करना चाहिए। हज के दौरान अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वसलाम ऐसा ही किया करते थे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करना। जुवेरिया अब्दुल मतीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल कुरान मजीद की एक आयत के हवाले से था, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी शेख, कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की दूसरी मर्तबा तकरीम की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के इल्म दे दिया। तो फिर इस आयत में इल्म से मुराद क्या है शेख? अस्मा से मुराद? हमारे यहाँ एक आलिम दीन है, हालांकि वो गैर जमाती हैं, लेकिन मैंने बारहा उनसे कहते हुए सुना है, वो कहते हैं कि इस आयत में अस्मा से मुराद दुनियावी उलूम है। वो दुनियावी उलूम जो माजी में थे और ता कयामत तक जो भी उलूम आने वाले हैं, उन तमाम का उलूम अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया था। तो फिर इसी आयत से वो इस्तदलाल करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह मतलब इल्म में कोई फर्क नहीं है, ये दीनी उलूम दुनियावी उलूम, जिस तरह एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म दीनी इल्म हासिल करता है, वो बराबर है उस तालिब इल्म के जो दुनियावी तालीम हासिल करता है। तो जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ शेख। मैंने तफसीर का मुताला किया तो मुझे कोई वाज़ेह दलील नहीं मिली, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्या ये वाकई इस तरह मुफस्सिर ने बयान किया है या फिर उनकी एक इज्तिहादी राय है जो वो अवाम नास में मुंतकिल कर रहे हैं? देखिए, जो बात आपने कही कि अल्लाह ताला ने वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। अब सूरह बकरा की आयत करीमा है। अब अहले सुन्ना के मुअतबर मुफस्सिरीन जैसे इब्न कसीर हैं, इमाम तबरी हैं, इमाम बगवी हैं, इन तमाम ने अस्माअ कुल्लहा से मुराद ये अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मखलूकात, चीज़ें, जानवर, परिंदे, इंसानों के और तमाम चीजों के नाम और उनकी हकीकतें बयान कर दी, जिसकी वजह से आदम जी। अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर एक खास फजीलत हासिल हुई। इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से मनकूल है, वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर चीज के नाम सिखाए, हत्ता कि रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों वाले के नाम सिखाए। तो इस आयत से क्या पता चला कि इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। आदम अलैहिस्सलाम की तकरीम इल्म की वजह से हुई और इंसान को इल्म के जरिए बहुत से मखलूक़ात पर फजीलत दी गई। अब इल्म से मुराद क्या हुआ, ये नाम हुए। अगर आप तफसीर को जाकर पढ़ें जी कि शेख। वअल्लम आदम अल अस्मा, खास तौर पर अब कोई भी आदमी अगर तफसीर करता है तो सबसे पहले जाहिरी बात है हम बड़ी बड़ी किताबों की तरफ, जैसे मैंने जिक्र किया, इमाम इब्न कसीर की तरफ जाइए, इमाम इब्न कसीर को पढ़िए, इमाम तबरीर को पढ़िए, इमाम बगवी को पढ़िए, उन्होंने तफसीर के अंदर क्या कहा है। ठीक है, और तफसीर के अंदर जी। सब में कहा गया कि अल्लाह ताला ने नाम सिखाए हैं। कौन से नाम? क्योंकि वो पहले इंसान थे, हर चीज के नाम, इंसानों के हो, जी जानवरों के शेख। हो, परिंदों के हो। बल्कि आप इब्न तैमिया रहमुल्लाह को पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन्होंने बड़ी तफसील इसके साथ जिक्र किया है। तो ये कहना कि दुनियावी इल्म, ये दीनी इल्म, ये तमाम अल्लाह ताला ने सिखाया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। देखिए, दीनी इल्म का मकाम मर्तबा अपनी जगह है, दुनियावी इल्म का मकाम मर्तबा अपनी जगह है। ये कभी नहीं हो सकता कि दुनियावी इल्म ये दीनी इल्म से ज्यादा फौकियत ले जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये बात है कि दुनियावी तालीम से इंसान को पीछे नहीं हटनी चाहिए, लेकिन इस तरह का इस्तदलाल करना,
یہ قدر درست نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ منمانی تفسیر بھی کہلائے گی. جی شیخ، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی عالم آپ کو اس طرح نہیں بتا سکتے، صرف میں ہی اس کی تفسیر میں بتا رہا ہوں بول کے بولے تھے شیخ وہ. جی صحیح بولے ہو، کیونکہ ایسی غلط تفسیر تو کوئی اور شاید نہیں بتائیں گے. جزاک اللہ خیر شیخ. حیاک اللہ، مرحبا. عرشی انجم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طواف جو ہے دوسرے کے نام کا نہیں کرنا، ایسا ہم پڑھے تھے، مگر یہ کون سی حدیث سے ہے کیا ہے؟ اب وہاں جاتے سب لوگ حاجی لوگ اور میں سب کے نام کا طواف کرے بولتے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں تو جہاں تک میرے کو معلوم ہے طواف صرف خود کا ہوتا، دوسرے کے نام کا نہیں ہوتا، عمرہ ہوتا دوسرے کے نام کا. پھر بھی صحیح کیا ہے آپ بتائیے، اور کون سی دیکھیے حدیث سے ہے کیا ہے؟ جی دیکھیے یہ باتیں اکثر لوگوں کے درمیان بڑی عام ہیں. کیا ایک شخص اپنے طواف کا ثواب دوسروں کو دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے 8 طواف کیے، ایک طواف کا ثواب میں آپ کو دیا. اور جو لوگ مکہ جا کر کہتے ہیں میں نے فلاں فلاں کے نام سے طواف کیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے پہلی بات، طواف ایک عبادت ہے، اور اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے طواف کرتا ہے، زندہ آدمی کی طرف سے بطور نیابت، یعنی اس کی جگہ. نفل طواف کرنے کے بارے میں فقہا کے درمیان تفصیل ہے، لیکن عام طور پر ایک ہی طواف بیک وقت میں متعدد افراد کی طرف سے نہیں ہو سکتا. یعنی طواف ہوگا تو ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا. البتہ طواف کرنے کے بعد اس کا ثواب دوسروں کو ہدیہ کرنا، جسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے، اہل علم کی نزدیک اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اور رہا مسئلہ کہ حج میں نیابت، عمرے میں نیابت کی جا سکتی ہے، کہ دوسروں کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر تمام چیزیں ہوں گی. مکمل وہ ہو عمرہ یا تو مکمل ہوگا، حج ہوگا. اب اس کے اندر ایک ہی نیت ہے، ہر وقت نیت نہیں بدلنا کہ طواف کی الگ نیت ہے، صفا مروہ کی الگ نیت ہے، نہیں، ایک ہی نیت کافی ہے. ٹھیک ہے. تو انسان اپنے بوڑھے والدین کی طرف سے کر سکتا ہے، تو طواف بھی دوسروں کی طرف سے ہوا. لیکن صرف الگ سے طواف یہ درست نہیں ہے. نیابت مخصوص صورتوں میں ہوتی ہے، لیکن طواف بیک وقت کئی لوگوں کی طرف سے منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے. اپنے طرف سے طواف کیجئے، سنت کا طریقہ ہے. طواف کے بعد اللہ سے دعا کرنا، والدین کے لیے ثواب کی امید رکھنا، بلکہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ انسان کیا کرے، طواف کرے اپنے لیے، اور طواف کرنے کے بعد دعا کرے اس آدمی کے لیے جس کے لیے وہ خیر چاہتا ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کی طرف سے طواف کیا جائے، ایسی کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی ہے. شبانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا یہ سوال یہ تھا، جب کلاس ہمارے انڈیا کے حساب سے 7:15 اسٹارٹ ہوتی ہے، ہمارے یہاں مغرب کی اذان ہوتی ہے، تو میرا شروع کا نکل جاتا ہے، تو تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے یا ریکارڈنگ مل جایا کرے؟ جی ہاں، جہاں تک بات ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، تو علاقے کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. ہمارے یہاں وقت سے پہلے ہو جاتا ہے، تو 7:15 ہمارے لیے مناسب ہے. الحمدللہ جو بھی کلاس ہوتی ہے سب کی ریکارڈنگ IGEOC کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے. اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، لیکن آپ وہاں سے ان شاء اللہ تعالیٰ بقیہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. میرے پاس میں نے دیکھی تھی کتنی بار، ریکارڈنگ ملتی نہیں مجھے، تو اس کا لنک شیئر کر دیجیے گا گروپ میں. ابھی لنک شیئر کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ پرسنل میں آپ کو بھیج دیں گے لنک. یوٹیوب کا اپنا لنک ہے، آپ وہاں پر جوائن ہوئیے. تمام ویڈیو موجود ہیں، سب کے نام کے ساتھ موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے، جزاک اللہ. حیاک اللہ، مرحبا. عرشیہ جبین، آخری سوال ان شاء اللہ تعالیٰ. عرشیہ جبین. چلیے، اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور یہ جو لنک ہے نشر کر دی گئی ہے، یہاں پر لکھ سکتے ہیں. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.